ونور جاننا، ونور جاننا، پھر میرے نبی ونور ایماننا، ونور ایماننا، ونور ایماننا، ونور الہ ربنا، ونور ربنا محمد رحمت للعالمین وصحاب المقربین واولیاء امتی اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آواز بلند پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. انتہائی قابل قدر واجب الاحترام میزبان محفل، حاضرین محفل، ناظرین محفل، شاملین محفل، عشاقان رسول، غلامان اصحاب رسول. کہ سنیے نا عقیدہ ہے خالی غلامان اصحاب رسول نہیں، ناک و بس پکانے دامان آل رسول. معزز حاضرین و ناظرین، معزز و محترم علماء بلند مقام، نعت خوانہ نشینی نسان، میزبان محفل، اللہ کریم ساڑھے سب کی حاضرین کو قبول فرمان. اللہ کریم میرے قبل عالم ساڑھے پیر و مرشد جانشین واحد حضور تاجدار چورا شریف قبر المشائخ حضور قبل عالم پیر حافظی سرکار دامت برکاتم العالیہ. اللہ کریم آپ سے تو تندرستی عطا فرمان کہ آپ دا سایہ قادر ساڑھے سیرت قائم و دائم فرمان. اب آپ اسی وقار اسلامی سال محرم الحرام دا آغاز ہو چکے ہیں. ایتی 10 تاریخ میں ایک عظیم و شان قربانی ہے. ذو الحج مسلمانہ دے سال دا آخری مہینہ ہے. ایتی بھی 10 تاریخ میں قربانی ہے. یعنی مسلمانہ دا سال شروع بھی قربانی پہ ہے، ایتی اختتام بھی قربانی کے اوپر ہوندہ ہے. یعنی ابتدا بھی قربانی ہے، ایتی انتہا بھی قربانی ہے. تو جو میری طرف رکھو وہ بھی 10 تاریخ نو، اے بھی 10 تاریخ نو. ادھر بھی نبی دا لال، ادھر بھی نبی دا لال. اونا چھ بھی نبی دا جمال، اینا چھ بھی نبی دا جمال. اونا چھ بھی نبی دا کمال، اینا چھ بھی نبی دا کمال. یاد اونا دی بھی اسی منانے ہاں، یاد اینا دی بھی اسی منانے ہاں. ایک نے خواب نو نبایا، ایک نے وعدے نو نبایا. ادھر صبر دی ابتدا ہے، ادھر صبر دی انتہا ہے. وہ کعبے نو بنان والے نے، کعبے نو بچان والے نے. علامہ اقبال نے ایسے نے فرمایا غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل علیہ السلام. اب آپ اسی وقار چشم فلک نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا کہ باپ نے بیٹے نے لیٹا کے گلے میں چھری رکھ دی تھی. بیٹا بھی اتنا سعادت مند ہے جس نے چھری رکھ لی زمین کم گئی، پہاڑوں میں دل دہل گئے. بیٹا اتنا سعادت مند ہے. عرض کرتے ابا جان اکھا تے پٹی بان لگو تاکہ جڑی محبت پتری ہے وہ بھی چھائل نہ ہو جائے تے میں سعادت کو کتنے محروم نہ ہو جاؤں. ابا جان جلدی کرو، اللہ دا حکم پوری کرو دے اندر. ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب تسی من صبر کرنے والا پاؤ گے. تو جس ویلے جناب گرامی چھری رکھی نا خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے پتر حضرت اسماعیل نے گلے دے ہوتے چھری زونے نبوت رکھ چلا، لیکن چھری نہ چلے. اور زونے نبوت لگا چھری نہ چلے. جلال جا کے نا چھری رکھ کے صرف پتھر پہ مار دینے، پتھر تو ٹکڑے ہو جاندے. حیران ہو کے کہنے کی چھری ہے میرے اسماعیل تا گلا تے نرم و نازک ہے، وہ تے چلدی نہیں، پتھر تے دو ٹکڑے کر چھڑے. چھری نے کہا اللہ میری زبان دے میں تیرے خلیل نال گل کرا. اللہ نے چھری نے زبان دی تھی. چھری بول کے کہہ رہے کہ جناب خلیل اللہ نے تعلق کی نہیں بار کیا ہے، وہ ترجمہ کر. فرمان لے کہ تو بار کیا ہے. چھری کہہ لے کہ تعلق ایک بار کیا ہے، وہ ترجمہ کر. میرے 70 بار کے نا بال بھی نہیں کٹنا چاہیے دا، میرا بال بھی نہیں کٹنا چاہیے. خلیل اللہ علیہ السلام بسوں میں خلیل نہیں مننا یہ جلیل نہیں مننا. لیکن اس میں اللہ نے دیکھے نا میرا خلیل آج میرا حکم پورا کرنے بغیر واپس نہیں جائے گا. اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے مجھ سے پکارا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بے شک تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو ہم نے ایک بڑا فدیہ، بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا.
یعنی اسماعیل علیہ السلام زندہ کر واپس آ گئے، زندہ کر واپس آ گئے، لیکن ادھر میدان کربلا ہے، میدان کربلا دے اندر میرے امام آقا امام حسین علیہ السلام اپنے دست مبارک دے نال اپنے پتراں نو، اپنے بھائیاں نو، اپنے بھتیجیاں نو، اپنے بھانجیاں نو پیار کر کے میدان کربلا بھیج دے نے، لیکن ایک بار جڑا جانا زندہ واپس نہیں آتا، شہید ہو کے واپس آندا ہے۔ میرے امام نے جس ویلے دیکھا نا کہ میرے علی اصغر کا نام بھی شہیداں دی لسٹ وچ شامل ہے، لیکن سوچیا میرا علی اصغر 6 مہینے دا سواری تے سوار نہیں ہو سکتا، تیر چلا نہیں سکتا، تلوار اٹھا نہیں سکتا، نیزہ پکڑ نہیں سکتا، شہید ہوئے گا کس طرح؟ پھر میرے امام نے اپنے ہتھاں دی سواری دیتی، کہ جس ویلے سواری کرا کے لے کے نا میدان کربلا دے اندر ایک بار وقت حنبل نے تیر چلایا، حضرت علی اصغر کے گلے میں لگا، خون دا فوارہ نکلیا، میرے امام نے خون چلو چلے کے آسمان وال سٹ کے کہتے ہیں یا اللہ ایک علی اصغر ہے، ہزارہ بھی ہوتے میں تیرے نام تے قربان کرتا چلا جاواں۔ اللہ اللہ حسین بھی انجی راضی ہے، کربل میں جانے وار کے یہ کہ علی کا پسر گیا، کربل میں جانے وار کے یہ کہ علی کا پسر گیا، لے سنبھال اپنی امانت میرے سر سے قرضہ اتر گیا۔ اب آپ اسی وقار فرمائے کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، فرمائے کل اے محبوب فرما، اردو والے ترجمہ کریں گے نا جناب، سرکار کریں گے اے محبوب فرما دیجئے، اسی پنجابی والے ترجمہ کریں گے نا کل دا، اسی یعنی کریں گے بول میرے محبوبہ، از کتی اللہ تسی آپ ہی بول لو، فرمائے میری پہ زبان کوئی نہیں، از کتی اللہ جائے حیرت ہے زبان کوئی نہیں، پھر 30 بارے کلام کی دے، فرمائے ایک زبان بنا کے اپنے یاد دان سے رکھ چھڑیے، اور لوڑ پوے ہو برتی جانا، منو پوے میں برتی جانا ہوا۔ جناب گرام فرمائے کل اے محبوب فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر میں تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربا، مگر قرابت کی مودت۔ امام اسی وقار ادا شان نزول سماعت فرماؤ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ جس ویلے سرکار کائنات ہجرت کر کے مکہ تو مکرمہ تو مدینہ تو منورہ جلوہ گر ہوئے، کہ سرکار کائنات انصار صحابہ کرام نے دیکھا کہ میرے کریم آقا نے مسارت بڑے زیادہ نے، خرچے بڑے زیادہ نے، لیکن ساری طور پہ مال نظر کوئی نہیں آتا، مالک کے کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کے کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، خالی ہاتھ میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا۔ صحابہ کرام نے دیکھا خرچے بڑے نے، کدی کوئی آ رہے ہے، کدی کوئی آ رہے ہے، کدی کوئی آ رہے ہے، تو لنگر مصطفیٰ چلتا پیا ہے، لنگر مصطفیٰ جاری و ساری ہے، ساری تو تے مال نظر نہیں آندا۔ تو صحابہ کرام نے سوچیا کہ ساڈے تے سرکار دے بڑے احسانات نے، حضور دے صدقے سانو قرآن ملیا، حضور دے صدقے سانو ایمان ملیا، حضور دے صدقے سانو عرفان ملیا، حضور دے صدقے سانو اقرار ملیا، حضور دے صدقے سانو وجدان ملیا، نہیں بلکہ حضور دے صدقے سانو ریحان مل گیا، ریحان مل گیا۔ کچھ بولو نا یار ذرا سبحان اللہ، کہ کیوں نہ سرکار دی کو مالی خدمت کریے، جو سے مال اکٹھا کیتا نا تحفے تائب نظرانے اکٹھے کر کے میرے قریب آقا دی بارگاہ چلائے کیا ہے، آخر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی بدولت اللہ نے سانو ہدایت دا نور عطا فرمایا، گمراہی تو نجات عطا فرمائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی نظرانے لے کے آئے ہیں، اے ذرا قبول فرماؤ، تواڈے صدقے اللہ کریم نے سانو بت پرستی ساڈے کولوں چھڑائی، سانو نشہ توحید تسی چڑھایا، سانو جامع توحید تسی پلایا، سانو ایک اللہ دی بارگاہ تو جھکایا، یا رسول اللہ سی تحفے لے کے قبول فرماؤ۔ اللہ نے نازل قرآن دی آیت نازل کر کے فرماتا محبوبہ کل فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر میں تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا، کہ دو تک جڑی میں تنل تبلیغ دین کیتی ہے، تاڑے کو کچھ پرستی نے چھڑوایا ہے، تاڑے کل اللہ دی بارگاہ جو جھکایا ہے، یہ دوسرے لفظاں کہاں جناب، کہ سرکار نے فرمایا تسی مینوں دیکھ ہی سکدے ہو، کچھ بولو گے سبحان اللہ، تسی مینوں دیکھ ہی سکدے، کو سکتے خزانیاں دا مالک تے میں ہاں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے قریب فرماتے ہیں او
مفاتیحا خزائن الارض. میرے نبی فرماتے ہیں زمین کے تمام خزانوں کی تمام کنجی اللہ نے مجھے دے دی ہے. ایک حدیث پاک میرے کریم فرماتے ہیں انما انا خازن، اور میں اللہ کے خزانوں کا خزانچی ہوں. ایک حدیث پاک فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، میرے کریم فرماتے ہیں اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. اور میں تسی مینوں دے کی سکدے ہو. میرے کریم دی بارگاہ پتہ کیسی بارگاہ ہے؟ پتہ جی کیسی بارگاہ ہے کہ جتھے ابو بکر آئے، صدیق اکبر بن گئے، عمر آئے، فاروق اعظم بن گئے، عثمان آئے، ذوالنورین بن گئے، علی آئے، شیر خدا بن گئے، حبشی آیا، رشک قمر بن گیا، ادنا آیا، آلہ بن گیا، ذرہ آیا، آفتاب بن گیا، کانٹا آیا، پھول بن گیا، رازن آیا، رابر بن گیا، شکی آیا، سعید بن گیا، جہنمی آیا، جنتی بن گیا، مقتدی آیا، امام بن گیا، غلام آیا، آقا بن گیا، کافر آیا، مسلمان بن گئے، رابی ہے تو صحابی بن گیا، صحابی بن گیا. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. تو جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہو گئے، جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے، ستارے ہو گئے. میں تسی مینوں دیکھ ہی سکتے ہو، کوثر دے خزانے دا مالک تے میں ہاں. اتنا میں تانوں ضرور کہاں گا الا المودۃ فی القربا، جڑے میرے قریبی نے نا انہوں نے مودت کرے آجے. مودت لفظ مودت اب اب اسی وقار محبت اور مودت میں فرق ہے. محبت کسے کہا جاتا ہے؟ مودت کسے کہا جاتا ہے؟ محبت میں مودت کا فرق ہے کہ محبت انہوں کیا جاتا ہے کہ محب اپنے محبوب تو بغیر زندہ بچ جائے، اس کو کہا جاتا ہے محبت. اور مودت کسے کہا جاتا ہے کہ محب اپنے محبوب کے بغیر زندہ بچ ہی نہ سکے. وہ دی مثال علماء نے لکھی ہے کہ السماک فی الماء، مچھلی پانی کے اندر، یعنی مچھلی میں پانی نال محبت نہیں بلکہ مودت ہے. ان پانی جو پار کٹو گے تڑا تڑ کے جان دے رہے گی. فرمایا تسی اہل بیت نال محبت نہ کرے جو مودت کرے آجے، مودت کرے آجے. تو جناب گرامی اے جو تے حدیث مبارکہ سماعت فرماؤ. میرے قریب فرمانے نے حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا. میرے قریب فرمانے نے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے. میرے قریب فرمانے نے من احبہما فقط احبانی، جس نے دونوں سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا. ومن ابغضہما فقط ابغضنی، جس نے دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. ایک حدیث پاک سے میرے کریم آقا فرماندے نے فاطمہ تو بضعۃ منی، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فرمایا حسن منی، حسن مجھ سے ہے. حسین منی، حسین مجھ سے ہے. علی منی، علی مجھ سے ہے. آپ نے تخیل جج کی یا رسول اللہ فاطمہ آپ سے ہے، علی آپ سے ہے، حسن آپ سے ہے، حسین آپ سے ہے، آپ کس سے ہے؟ اچھا تو بات آئی یہ سارے میرے رسول سے، میرا رسول میرے نور سے ہے. قد جاءت من اللہ نور. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، ذرا گاج بچ کے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تو عین نور تیرا سب گرانا نور کا صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ اسی وقار مدت بس ایک دو گلاس کر کے انشاءاللہ تعالیٰ میں اختتام کر دینا وہ جلدی. اب آپ اسی وقت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری سرکار کے صحابی نے، بڑے پٹھے تھے، بڑے سونے صحابی نے. ایک دن عصر دی نماز تو بعد دا وقت ہے، اپنی امی جان دی بارگاہ چڑھ کر امی جان بہت دن ہو گئے میں سرکار دی بارگاہ حاضری دین نہیں دیا، اجازت دو نا میں سرکار دی ذرا زیارت کر رہا ہوں تو نالے تہاڈی مغفرت دی نالے اپنی مغفرت دی دعا کرا کے آ. کیونکہ صحابہ کرام دا عقیدہ سی اللہ سندا سارے دی ہے. اللہ اچھی بول اللہ سندا، اللہ سندا پر مندہ پیاریاں دی ہے، پر مندہ پیاریاں دی ہے. صحابہ کرام دا عقیدہ سی. از کہتے ہیں امی جان اجازت ہے میں چلا جانا. آپ دی امی جان نے فرمایا پتر چلا جا،
پھر کتنے مقدرہ والے صحابی رسول نے آج اگر پیغام آ جائے نا کہ یار تیرا عمرے تک ٹکٹ نکلے چل مدینہ تو مرفیرہ تے بندے دی خوشی دی انتہا نہیں رہندی وہ دی خوشی دی کی انتہا ہے کہ جڑا رسول اللہ نو دیکھن جا رہے ہیں انہوں نے کیسا بڑا مرتبہ ہوئے گا امی جان چلا جا آپ کی امی نے فرمایا جا چلا جا تے جا کے سرکار کو لو میری مغفرت تے اپنی مغفرت دعا بھی کروائیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمانے میں آ گیا سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کا وقت ہے بلال با کمال نے اذان پڑھی جس لئے بلال اذان پڑھ دے ہوں گے تو جناب گرامی پڑھن والے بلال ہوں گے سنن والے مصطفیٰ ہوں گے پھر اذان کا کیا مقام ہوئے گا بلال با کمال نے اذان پڑھی مغرب کی جماعت ہوگی سرکار کائنات نے نماز پڑھائی صحابہ نے پیچھے پڑھی جس لئے نماز پڑھ لی صحابہ کرام تشریف فرما سن کریم آقا نال گلاں باتاں شروع ہو گئی حضرت حذیفہ فرماندے نے میں جڑا مطلب لے کے آیا سی نہ کرو امی جان تہاڈی مغفرت تے اپنی مغفرت دی دعا کرا کے آواں گا میں اپنا پورا نہ کر سکے عشاء تک یعنی گل نہ کر سکے سرکار نال صرف زیارت ہی کردا رہیا ہاں صرف زیارت کردا رہیا ہاں عشاء دی اذان ہو گئی عشاء دی جماعت ہو گئی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف کے باہر نکلے حجرہ اپنے کاشان نبوت پر چل پے حضرت حذیفہ فرمان لگے میں سوچے اگر میں سرکار کو روکاں گا تو بے ادبی ہو جائے گی تے کیوں نہ پیچھے چل پینا وا جدو رخ انور موڑن گے میرے ول دیکھن گے تے میں عرض بھی کر لواں گا کہنے لگے جس ویلے میں سرکار کو جو رکھنا سرکار کے پیچھے چلیا نا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے رخ انور اگے سی تے میرے نبی دی شان ہے سرکار فرماتے ہیں جس طرح میں آگے سے دیکھتا ہوں اس طرح پیچھے سے بھی دیکھ لیتا ہوں مجھے بولا یا سبحان اللہ ذرا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اندھیرے اجالے میں یکساں دیکھتے تھے پر جس طرح آگے دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھ لیتا ہوں حضرت حذیفہ فرماتے ہیں پیچھے بھی چل پیا یکدم میرے قدموں دی ہڑ دی آواز سن کے نا اگے چہرہ انور اگے آ فرماتے ہیں فقال من ھذا میرے پیچھے کون ہے نالی حضرت حذیفہ کہنے لگے میں عرض کرن لگا کہ میں حذیفہ ہاں نالی خود ہی فرماتے ہیں تا حذیفہ کچھ بولا یا سبحان اللہ انت حذیفہ میں اس کے دین فقلت نام یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں حذیفہ ہاں نالی سرکار فرماتے ہیں حل حاجتک تیری حاجت کی ہے حضرت حذیفہ عرض کرتے ہیں میں کہنے لگا کہ میں مغفرت کی دعا کرا رہا ہوں نالی لجپال فرماتے ہیں حذیفہ غفر اللہ لک والی امی کا جا اللہ تینوں بھی معاف کرے تیری ماں بھی معاف کرے کہنے کہ جس ویلے میں ٹرے نا سرکار دے نال صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرماتے ہیں حذیفہ یار آج باری میں آج پہلی بار زندگی میرے کو ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جڑا آج تو پہلے کبھی بھی نہیں سی آیا اللہ کو اجازت لے کے میری زیارت واسطے آیا ہے انہوں نے کہ اللہ کا سلام بھی کیا ہے نالے پیغام بھی سنا ہے کہ یا رسول اللہ بی انا فاطمہ تا سیداتو نساء اہل الجنہ یا رسول اللہ تہاڈی بیٹی فاطمہ جنت دی عورتاں دی سردار ہے وَإِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَ شَبَابِ اہل الجنہ حسن تے حسین جنتی جواناں دے سردار نے اے پیغام لے کے آئے گئے اب آپ اسی وقار کون حسین کون حسین حسین میرا حسین تیرا حسین ان کا حسین ان کا حسین سب کا حسین رب کا وہ مصطفیٰ کا وہ مرتضیٰ کا وہ انبیاء کا وہ اولیاء کا وہ خوشیوں کا سمندروں کا وہ صوفیوں کا کلندروں کا حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج کر یزید ہوتا نبی کی سنت بیان ہوتی خدا کے گھر میں اذان ہوتی بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا انسان کو رنگ ہوتا اے شہادت امام علی مقام دی وجہ نہ پھر ان کا لگیا نے دین زندہ کر دے اور اہل بیت الموتد کرے آجی گلہ تو تے بڑیاں گلہ نے میں دو چاری سنا کے تے میں اختتام کر چھڑا گا اب آپ اسی بکارہ کا علیہ السلام دی بارگاہ صحابہ کرام تحفے بھی پیش کرتے سامنے کیونکہ میرے سونے نبی فرماتے ہیں تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے تحفہ دیا کرو محبت بڑھتی ہے ایک صحابی رسول عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کرو ذرا مارے سا غریب سا ظاہری طور پہ پیسہ کوئی نہیں سی تحفے لے کے آنے سرکار دی بارگاہ پیش کرنے جدو وہ دکاندار یہودی سے انہیں پیسے منگنے نا ان بات کو پڑھ لے سرکار دی بارگاہ چلے کے آ جانا آج کیس کہتے ہیں یا رسول اللہ پیسے دے دے آ جائے تو سرکار نے فرمایا یار میں تے لے آئی کچھ نہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ تحفے نہیں دے لے تحفے نہیں دے لے سرکار فرماتے ہیں تو دیتے نے نا کہہ لے تو پیسے پھر کسی دے
ایک دن تحفہ لے کے سرکار نے فرمایا یا عبداللہ یہ نہ کریا کر میں نے لوڑ ہوگی میں آپ ہی لے لواں گا اس طرح نہ کریا کر تے اکھا چانسو آگے رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ جس ویلے میں بازاروں گزرنا وانا تے چنگی چنگی چیزیں لٹکیاں دیکھنا وا میرا عشق انگڑائی لیندا ہے کہنے لگے عبداللہ کہندا ہے عبداللہ جلدی کرے جا کے اپنے یار دے کسی اور دا یاد نہ لے جائے صحابی رسول آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ تحفے پیش کرتے سن ایک صحابی رسول ہرنی دا بچہ لے کے بڑا مشہور واقعہ ہے سرکار دی بارگاہ چ آ کے پیش کر دیتا میرے کریم آقا نے قبول فرما لیا امام حسن تشریف لے کے آئے دیکھیا ہرنی دا بچہ نانا جان دے کول ہے اور کہتے ہیں نانا جان ہرنی دا بچہ ذرا مینوں دو نا میں کھیلاں سرکار نے عطا فرما کے کھیلتے کھیلتے گھر چلے گئے تے جس نے کر گئے نا امام حسین نے دیکھا نا بھائی جان ہرنی دا بچہ لے کے آئے نے کہنے لگے یار حسن بھائی مینوں دو نا میں بھی کھیلاں امام حسن کہنے لگے یار حسین ہرنی دا بچہ چاہیے نانا جان کو لے کے آئے امام حسین چلے گئے جا کے آقا علیہ السلام دی گود مبارک سے بیٹھ گئے تے پیار کرن کدی داڑھی شریف نال پیار کرن کدی رخسانہ نال پیار کرن کدی زلفاں نال پیار کرن کدی چہرے مبارک نال پیار کرن کدی سینے مبارک نال پیار کرن کدی وقتوہا دے مکھڑے نو دیکھن تے عرض کر دین نانا جان ہرنی دا بچہ مینوں بھی عطا کرو نا میں بھی کھیلنا ہے میرے کریم فرماندے نے یار حسین وہ تے میرے صحابی لے کے ایسی کوئی سی میں حسن کو دے چھڑے ہے وہ تے نال ہی کھیلنے جا کے امام حسین کر نانا جان نے مینوں لینا چاہیے وہ کریم سی کہ امام حسین رو پیندے ہرنی دا بچہ تے رو پیندے آپ صحابہ کرام کی دیکھ دے نے جنگل کی طرف ایک ہرنی اپنے بچے نال دوڑ کے سرکار دیوار کا جا گئی آکر کہتی یا رسول اللہ میرا پہلا بچہ ہے وہ بھی میرا ہے تواڈے صحابی شکایت کر کے لے کے آئے نے دوجا میں آپ لے کے آ گئی ہاں اپنے بچے دی جدائی برداشت کر سکتے تواڈے حسین دا رونا برداشت نہیں عید دن میں صبح سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا اپنے بابا جان دی بارگاہ چاہ گئی آخر کہتے ہیں بابا جان صبح مدینہ پاک دے نو نحال بچے نوے کپڑے پہن کے تواڈے شہزادے نہیں پہنن گے کریم آقا نے فرمایا فاطمہ پہنن گے فلاں مقام تے چلیے جو اتھے نوے جوڑے پہنے تے جا کے پھڑ لے آؤ سیدہ کائنات جس ویلے گئی ہے نا تے بچش میں گریاں روندیاں واپس آ گئی سرکار نے فرمایا فاطمہ عرض کرتے ہیں بابا جان میرا امتحان نہ لگو اون جی کرم فرما دو سرکار فرماتے ہیں فاطمہ تے جوڑے نہیں پہنے کپڑے عرض کرتے ہیں بابا جان پہنے تے ہیں نے لیکن تانوں تے پتہ ہے نا میری این اکھاں نے یا نانا یا بابا جان محمد مصطفیٰ کو دیکھے ہے یا علی شیر خدا کو دیکھے اپنے خامد یا حسن مصطفیٰ کو دیکھے ہے یا حسین باسخان کو دیکھے ہے لیکن کسی غیر محرم کو دیکھے ہی نہیں اے جی چادر اور تحریک دا پیغام ہے اے ساڑی چادر اور تحریک دا پیغام ہے اے تو تے غلط کر کے اپنے واقعہ مکمل کرنا نا میری ماں پہنا دینا پیغام ایک دن سرکار نے سوال کی تھا صحابہ کرام تشریف فرماتے نے صحابہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے کی سوال کی تو عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے صحابہ کرام خاموش نے بولا نہیں عرض کر دینا یا رسول اللہ اجازت ہوئے تو میں کروں میں چکر لاؤں نا علی شیر خدا حل عطا دماد مصطفیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کر گئے جا کے سیدہ کائنات نے فرما دے فاطمہ ایک سوال دا جواب تے دسو سیدہ فرما دے جی میرے سرتاج آپ فرما دے کہ 10 عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے دسو ذرا سیدہ کائنات نے فرمایا عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے نہ اس کو کوئی غیر محرم دیکھے آپ نے جواب سنا دوڑ دے سرکار دی بارگاہ چاہ کے آکے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جواب عرض کرا سرکار نے فرمایا عرض کرو عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ عورت کے لیے بہتر سب سے یہ ہے نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے نہ اس کو کوئی غیر محرم دیکھے میرے لجپال نبی مسکرا کے فرماتے ہیں علی جواب تے تیرا صحیح لیکن وچوں میری فاطمہ دی مینوں خوشبو آ رہی ہے وچوں میری فاطمہ دی مینوں خوشبو آ رہی ہے جناب گرامی سیدہ کائنات کہتے ہیں بابا جان اتنے کوئی غیر محرم بیٹھا کپڑیاں دے کول اس لیے نہیں لے کے آئی سرکار فرماتے ہیں بیٹا تو پہچان دیا یہ کون ہے عرض کہتے ہیں بابا جان دیکھے ہوئے تے پہچانا بیٹا کوئی فرشی نہیں بلکہ عرشی ہے
وہ خاکی نہیں بلکہ نوری ہے. تمام انبیاء دا صحابی تمام کتابت حضرت جبرائیل امین ہے. ایک چھوٹی جی گل اگر اجازت ہوئے تو تیرس کر لما. جبرائیل امین علیہ السلام پتہ دے میرے نبی دی بارگاہ کنی بار آئے ہیں. ایک دن جبرائیل امین علیہ السلام میرے قریب آقا دی بارگاہ چ گئے. میرے سونے نبی نے کول لیا بٹھا. آج حسن بھی ایک اللہ، عشق بھی ایک اللہ، ناز بھی ایک اللہ، نیاز بھی ایک اللہ، شمع بھی ایک اللہ، برمانہ بھی ایک اللہ، شاہ بھی ایک اللہ، گدا بھی ایک اللہ، استاد بھی ایک اللہ، شکیرت بھی ایک اللہ. جبرائیل بھی نکلے تو مصطفیٰ بھی نکلے. سارے کر لو کوئی گل نہیں، اللہ تعالیٰ جرے عطا فرمان گے. سرکار فرمانے نے جبرائیل از کہتے ہیں یا رسول اللہ. فرمایا آدم علیہ السلام کی بارگاہ کنی بار گئے تھے؟ یا رسول اللہ 20 بار. جناب ادریس کی بارگاہ یا رسول اللہ 4 بار. جناب نوح کی بارگاہ یا رسول اللہ 50 بار. جناب ابراہیم کی بارگاہ یا رسول اللہ 42 بار. جناب موسیٰ کی بارگاہ یا رسول اللہ 400 بار. جناب عیسیٰ کی بارگاہ یا رسول اللہ 13 بار. فرمایا میری بارگاہ کتنی بار آئے ہیں؟ ہاتھ جوڑ چل کہتے ہیں یا رسول اللہ 24,000 بار آئے ہیں. کتنی بار ہے؟ اچھی بولو میں کتنی بار ہے؟ زاریہ یات مبارکہ اعلانے نے وہ تو بات 23 سال ہے. زاریہ یات مبارکہ وہ دا ٹوٹل کرو نا 23 سے 24,000 نال ایک دن دے کئی پھیرے بن جاندے نے. جناب گرامی جبرائیل امین کل کے نہیں بتانا. جبرائیل امین فرمایا جبرائیل تیرے شہزادے دا درزی بن کے آیا. جوڑے جس وقت سیدہ کائنات لے کے آئیاں نا، ایک جوڑے دا رنگ سی سبز ایک دا سرخ سی. ماں دی مام تا تڑپ گئے. سیدہ کائنات از کر دینے بابا جان حسن حسین دے ماں باپ بھی ایک نے، نانا نانی بھی ایک نے، دادا دادی بھی ایک نے، لیکن جوڑیاں دے رنگ کے مختلف ہے. سرکار فرماتے نے اکھا چانسو آگے رو کے فرماتے نے فاطمہ تقسیم روزی افضل تو ہو چکی ہے. میرے بیٹے حسن کو کوفے دے سبز زہر نال شہید کیتا جائے گا تو میرے بیٹے حسین نو خونی مٹی کربلا دی خونی مٹی تے شہید کیتا جائے گا. میرے حسن کو سبز جوڑا پہنا دے، میرے حسین کو سرخ جوڑا پہنا دے. جس ویلے شہزادے صبح تیار ہو گئے نا، پھر آپ بھی اندازہ کرو کہ جس ویلے امام حسن نے غسل بھی کیتا ہوئے گا تے زلفاں کو اماں جی نے تیل بھی لگایا ہوئے گا تے میری اماں فاطمہ نے سرما بھی پایا ہوئے گا، میری اماں نے لال جوڑا بھی پوایا ہوئے گا، تے امام حسین کتنے کے سونے لگ دے ہوں گے. سرکار کی بارگاہ چاہ کے اس کی نماز پڑھن جانا ہے. جس ویلے آئے نا سرکار کی بارگاہ صلی اللہ علیہ وسلم، نانا جان چلو نا عید دی نماز پڑھن چلی. فرمایا چلو. حسین پاک عرض کرتے ہیں نانا جان بن سواری کے میں نہ جاؤں گا نماز عید کو. بن سواری کے میں نہ جاؤں گا نماز عید کو، جنت سے گھوڑا منگوا دیجئے حسین کو. سرکار فرمانے نے یار حسین پتر جنتی جڑے گھوڑے نے نا جنتی ہے میرے امتی عام شہیدان دی سواریاں نے، تسی سید الشہداء نے. تے سرکار کا جواب سنا میرے کریم فرمانے نے حسین بیٹا سواری کی گر ہے ضرورت میرے کندھوں پر چڑھو. اس طرح نہیں یار ذرا جاگ کے سنو. سارے بلند والوں کو ذرا سبحان اللہ، راجواکی کو ذرا سبحان اللہ. لقمان فرماتے ہیں سواری کی گر ہے ضرورت میرے کندھوں پر چڑھو، ننے ننے اونٹوں سے مجھے سواری کہتے چلو. جس میں لے سواری تے چڑھ گئے نا، عرض کہتے ہیں نانا جان سواری دے تے لگامہ بھی ہوندیا نے، تے لگامہ کا دیا پکڑا پر میں تو میری زلفوں ہی پھاڑ لیں. او زلفوں جنہ دی قسم اللہ اٹھا لے واللیل اذا سجا. فرمایا لگام کی گر ہے ضرورت، توجہ رکھنا، لگام کی گر ہے ضرورت، زلف میری تھام لو، میں بے عذر مڑ جاؤں گا جنہ تو نے موڑا مجھے. فرمایا کہ حسین میرے اشارے نال سورج سر کے مقام پہ آ جانا ہے، میرے اشارے نال جب دو ٹکڑے ہو جانا ہے، میں اشارہ کرا درخت چلنا شروع کر دینے نے، میں اشارہ کرا پتھر کلمے کرنا شروع کر دینے نے. لیکن اے حسین جدھر تو کہنا چلا جائے گا مصطفیٰ ادھر مڑتے چلے جا رہے ہیں. اللہ ہو 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 اللہ ہو
زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد لبیک یا رسول اللہ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 گل سنا لبیک یا رسول اللہ پھر وہ گل مکمل کر لیں گے یا رسول اللہ اللہ کرے یا رسول اللہ کہنے سانو بھی عادت پہ جائے اچھی کو سارے آمین بچے کو ادھر آمین جناب شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ علیہ شاہ ولی اللہ دیوالے گرامی اپنی کتاب انہوں نے خواباں دی ہوتے لکھی ہے وہ دیکھ کے واقعہ لکھ دے رہے کہ ہندوستان میں اندر ایک مائی صاحبہ سر انہوں نے یا رسول اللہ کہنے دی عادت پہ گئی کہا دی عادت پہ گئی اچھی کو کہا دی عادت پہ گئی کہا بچے کو کہا دی عادت پہ گئی کہا بچے کو کہا دی عادت پہ گئی وہ اچھی کو کہا دی عادت پہ گئی پانڈا ٹکا لگے تو یا رسول اللہ بچہ ٹکا لگے تو یا رسول اللہ اماں جی نو ڈر لگے تو یا رسول اللہ مائی نو عادت پہ گئی اماں جی دین ہو گیا انتقال 4 انہوں دے بیٹے سان پتر جس ویلے دفنا کے آئے نا گھر تے راتی 4 پتر ستے نے 4 پتراں دی خواب چ اماں آ گئی تے خواب بھی سارے دیکھ جیسی سیم خواب صبح اٹھے سارے پتر کہنے لگے یار راتی اماں نو خواب چ دیکھا دوجا کہنے لگا میں بھی دیکھا تیجا کہنے لگا میں بھی دیکھا چوتھا کہنے لگا میں بھی دیکھا تینوں کی خواب آئی ہے سیم تینوں کی خواب آئی ہے سیم تینوں کی آئی ہے تینوں کی سارے لوگ سیم کہنے لگے سنا ہویا کی ہے کہنے لگے خواب چ اماں نو میں پوچھے اماں سنا قبر چ کی بنے اماں کہنے لگی پتر تانتے پتہ نا کہ جس ویلے مینوں ڈر لگدا مینوں یا رسول اللہ دی عادت پہ گئی کہ جس ویلے مینوں ڈر لگدا سی میری زبان تو یا رسول اللہ نکلدا سی اماں کہنے لگی میری قبر دے اندر برونگی شکلاں والے فرشتے آ گئے میں ڈر پہ ماری میری زبان تو نکل گئی یا رسول اللہ اماں کہنے لگی میری قبر دے اندر ایک نورانی صورت والی ہستی جلوہ گر ہوئی میں پوچھا تسی ہے کون جے کہنے لگے اماں جس رسول وجہ مارنی سی میں تیرے رسول آ گیا یا رسول اللہ لبیک آمین اب آپ ایسی بکار فرمائے لگام کی گر ہے ضرورت زلف میری تھام دو میں بے عذر مڑ جاؤں گا جدھر تو نے بولا مجھے اکیر کرتے نے بابا جان نانا جان سواری کی کوئی زین بھی ہوندی ہے زین ایک کپڑا جس طرح ہے اس طرح سواری پر آکے اتنے بیٹھی رہے زین او کا دی رکھا میرے قریب فرماندہ تو میری ایک مزمل والی چادر ہی رکھ لیا پوچھی کو یار سبحان اللہ تو میرے مزمل والی چادر ہی رکھ لیا مجھے اس لئے چادر رکھ لی زلفہ پکڑ لیا سواری جس ویلے دوری نا جناب گرامی مسجد نبی وال جیڑا بھی رستے دیکھ دے دیکھے کہتے سبحان اللہ کی کہتا ہے جیڑا بھی دیکھ رہے کہتا سبحان اللہ جیڑا بھی دیکھ رہے کہتا سبحان اللہ جیڑا بھی دیکھ رہے کہتا سبحان اللہ حضرت عمر فاروق کو ریان آ گیا کہنے لگے یا رسول اللہ نعم المرکب ھذا سواری کتنی سونی ہے سواری کتنی سونی ہے میرے قریب فرمانے نے نعم الراکب ھذا سواری بڑا اس پر نہ تو کہنا ہے معاذ اللہ صحابہ کرام نے اندر اختلاف سی اہل بیت کے نال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں دے بارے میرے قریب فرماتے کہ میرے بعد تو نبی ہوتا میرا عمر ہوتا ایسا نہ ممبر مسجد نبی تے میں کہ خطبہ جمعہ دا ارشاد فرما رہے ہیں امام جعلی مقام امام حسین علیہ السلام بچپن دا زمانہ ہے مسجد نبی کی تشریف لے آئے سیدھا چل دے آئے تو ممبر والا آنا شروع ہو گئے مولا علی نے روکے حسین کدھر چل لے آؤ تو جس نے دیکھے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمان لگے یار علی آن دینا امام حسین اگے آئے آ کے ممبر شریف کے کول کھڑے ہو کہنے لگے میرے نانا جان کے ممبر سے نیچے اتری ہے کیونکہ سرکاروں بیٹھوں کے دیکھ دے سان میرے نانا جان کے ممبر سے نیچے اتری علی پاک پھر بول پہ کہنے لگے حسین یہ کیا کہہ رہے ہو حضرت عمر فرما دینے علی یار چپ کر دینا کہتا تو میرا معاملہ ہے تو چپ کر جا کہنے لگے میرے نانا جان کے ممبر سے نیچے اتری ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ پر غصہ نہیں کیتا ممبر تو اتر کے تھلے کھڑے ہو گئے نے تے ان جاتمان کے کھلوتے نے جویں پیر دے سامنے مرید کھلوندا ہے اچھی بولو نا یار سبحان اللہ
ذرا سبحان اللہ. جس ویلے کہنا چاہے اپنے نانا کے ممبر پہ جا کے بیٹھے. اتنی گل کہی نا کہ حضرت عمر دی اکھا چانسو آ گئے. لوگ کے کہنے لگے لجپالو میرے نانا کا تو ممبر ہے ہی کوئی نہیں, میں تو چرانے والوں کا بیٹا ہوں, ممبر تو اڈے نانا جان رہی ہے, میرے نانا کا کوئی ممبر نہیں. امام علی مقام فرماتے ہیں آپ کے نانا کا کوئی ممبر نہیں. عرض کرتے ہیں کوئی ممبر نہیں. نال ہی بڑے مسلمان اندازن فرماتے ہیں چلے پھر میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ جائیں, میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ جائیں. جو صلی ممبر رسول نے دوبارہ بیٹھے نے پھر لوگوں نے خطاب کر کے کیا, لوگوں دھیان نال سن لو, اس ممبر دے اوپر میں آپ نہیں سی بیٹھا, میں ابو بکر صدیق نے بٹھایا سی, میں نے حسین نے اتاریا, میں نے دوبارہ حسین نے بٹھایا, کسی تے جرأت ہے میں تھلے لا کے دکھائے. جنتی 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 زندہ باد زندہ باد. اب آپ اسی مقام حسین رضوی علامہ مفتی خادم حسین رضوی رضوی تیرا نام رہے گا. سبحان اللہ. اب آپ اسی مقام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے. شہزادہ حسن آئے آ کے فرماتے ہیں امیر المومنین جڑا اللہ نے ساڈا حق مقرر کیتا سانو عطا کرو. آپ نے 1000 درہم امام اسلم میں پیش کر دیتے. آپ تشریف لے گئے, امام حسین آ گئے, انہوں نے بھی آپ نے 1000 درہم پیش کیتے, وہ بھی تشریف لے گئے. پھر آپ دے بیٹے عبداللہ ابن عمر آئے, آپ دے بیٹے عبداللہ آئے, آپ نے انہوں 500 درہم دیتے. کتنے اچھی بولو کتنے, شہزادے نے کتنے دیتے نے. عبداللہ ابن عمر عرض کرتے ہیں بابا جان میں بہت پہلے اسلام قبول کیتا, ہجرت دا شرف بھی حاصل کیتا, اسلامی جنگاں چ بھی حصہ لیتا, اس وقت جس ویلے حسنین والے مدینے دی گلیاں چ کھیلدے سن. اب جان ایک امتیازی سلوک ہویا کہ میں 500 تے حسنین قریب میں 1000 توجہ رکھنا. آپ فرماتے ہیں بیٹا تیرے سوال تو مجھے بڑی روحانی تکلیف ہوئی ہے. بیٹا اگر 1000 درہم لینا چاہنا ہے نا پہلے انہوں جیسا مقام و مرتبہ لے کے آنا, انہوں نے نانا جیسے نانا لے کے آ, انہوں نے نانی جیسی نانی لے کے آ, انہوں نے باپ جیسا باپ لے کے آ, انہوں نے ماں جیسی ماں لے کے آ, انہوں نے ماموں جیسا ماموں لے کے آ, انہوں نے خالہ جیسی خالہ لے کے آ, انہوں نے چچا جیسے چچا لے کے آ. فرماتے ہیں اللہ نے قسم کھا کے کہنا عبداللہ تو نہیں لے آ سکتا, کیونکہ انہوں نے نانا محمد مصطفیٰ نے, انہوں نے نانی خدیجہ الکبریٰ نے, انہوں نے باپ علی شیر خدا نے, انہوں نے ماں فاطمہ سیدہ النساء ہے, انہوں نے بھائی حسن مجتبیٰ ہے, انہوں نے چچا جعفر تجار نے, انہوں نے محمد رسول اللہ کے صاحبزادے نے, انہوں نے خالہ رسول اللہ کی صاحبزادیاں نے. پھر تو کس طرح برابری کا دعویٰ کر رہا ہے؟ ایتے ہوتے تو ہم ایک شعر سنانا ہے, لیکن ہوتے تو پہلے ایک باری سارے ذرا گج بج کے کہو ذرا سبحان اللہ, بہت اچھی کہو ذرا سبحان اللہ. ایک شاعر نے منظر کیسی کی تھی بڑی سونی جناب. شاعر لکھتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے نے فرمایا عبداللہ مرحب سے پہلوان کو, مرحب سے پہلوان کو کیا عمر نے پچھاڑا ہے, کیا تیرے باپ نے بھی درہ خیبر اکھاڑا ہے, کاندھوں پہ مصطفیٰ نے بٹھایا ہے کیا تجھے, جھولے میں حوروں نے جلایا ہے کیا تجھے, نبی علی نے سکھایا ہے کیا تجھے, بیٹا نبی نے اپنا بنایا ہے کیا تجھے, کہ جو کچھ تو نے کہا ہے تیرے منہ کی بڑائی ہے, کیا تیری ماں کے پاس بھی چادریں تطہیر آئی ہے. میں تو کس طرح برابری کا دعویٰ کر رہا ہوں شہنشاہ دی. جس ویلے اس گل دا اس حسن سلوک دا حضرت علی کو پتہ لگے نا شیر خدا نو, تے آپ فرماندے نے کہ میں نبی پاک کی زبان کو سنے کہ عمر سراج اہل الجنہ, عمر اہل جنت کا چراغ ہے. کچھ بولو ذرا سبحان اللہ. کس فرمایا کہ عمر اہل جنت. سنو پھر یہ ہر ایک سنی کا یہ سن کے دل باغ باغ ہے, ہر ایک سنی کا یہ سن کے دل باغ باغ ہے کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہے. حضرت عمر فاروق کو پتہ لگے نا کہ مولا علی نے فرمایا ہے کہ انہوں نے سرکار کو سنے کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہے. حضرت علی نے کہا گئے کہنے لگے شیر خدا واقعی تسی سرکار کو سنے,
آپ فرماتے ہیں ہاں میں خود سنیا اپنے کنا دے نال کہ سرکار نے فرمایا عمر اہل جنت کا چراغ ہے. فرمایا کہ ذرا منہ لکھ کے دے چھوڑو گے. وہ لکھوا کے لے کے اپنے پتر نصیحت کی جس ویلے میں دنیا تو لگا جاواں اے کاغذ دا رکا میرے کفن دے اندر رکھ دینا جدوں تے لکھیا ہوئے گا کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہے. ایسی اہل بیت اطہار دی صحابہ کرام دی مدت ادو تے آخری گل اللہ دے ولی دی عرض کر کے ایک عقیدے دی گل عرض کر کے ختم کر دواں. بغداد دا میدان ہوئے تے بغداد دا شہر ہوئے. جنید بغدادی بڑے بڑے بغداد دے پہلوان نے کشتیاں شاہی کشتیاں لگتے ہیں شاہی پہلوان نے مختلف طرح دا کتاباں چاہتے ہیں لیکن جڑا میں سنے یا پڑھے وہ دے مطابق سنا مانا. اپنے کمرے چ آرام فرمانے کسی نے دروازہ نوک کیتا اٹھ کے دروازہ کھولیا دیکھیا ایک نہایت ہی نحیف تے کمزور شخص کھڑا ہے. کہنے لگا پوچھا کس طرح ہے؟ کہنے لگا میں تہاڈے نال کشتی کرنا چاہنا وا میں تانوں چیلنج کرنا وا میرے نال کشتی دا وقت مقرر کرو. انہاں اکثر سر تو لے کے پیروں تک دے کے فرمان لگے کیوں موت نوں آواز ماری ہے تیرے پورے مہینے دی خوراک میری ایک وقت دی خوراک ہے جا کسی اور نال جا کے لڑ. کہنے لگا نہیں میں تہاڈے نال کشتی کرنی ہے. جس ویلے انہیں اصرار کیتا نا گل ود نہیں بادشاہ تک گل پہنچ گئی. وقت مقرر ہو گیا کہ فلاں دن فلاں وقت پہ شاہی پہلوان جنید بغدادی کی کشتی ہوگی. تو جناب گرامی جس ویلے وقت مقرر آ گیا میدان سٹیڈیم کچا کچ عوام نال بھر گیا. جنید بغدادی آئے میدان دے اندر لوگوں نے تالیاں ماریاں کہ شاہی پہلوان جنید آ گیا جنہوں کدی کوئی ہرا نہیں سکیا. لوگ انتظار چلے بھی جدھر جنید کی کشتی پتہ نہیں وہ کتنا بڑا پہلوان ہوئے گا کہ جنید کو چیلنج کرنا کوئی آسان کام ہے. لیکن جس ویلے لوگوں نے دیکھا نا بغداد دے لوگوں نے ایک نہایت نحیف تے کمزور انسان میدان چ آ گیا. لوگوں نے شرطاں لا لی کسی نے کہی باں ٹوٹ جائے گی کسی نے کہی لت ٹوٹ جائے کسی نے کہنا مر جائے گا زندہ نہیں بچا لگا. جس ویلے کشتی ہوئی نا شروع توجہ رکھنا